الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اما بعد۔ ناظرین و حاضرین اور دنیا بھر کے متقفین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو دوسرا دن اعتکاف کا شروع ہے، اور ابھی عشاء کے بعد کے معمولات اجتماعی اور انفرادی انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو شرف قبول بخشے۔ عشاء کے بعد کے اجتماعی معمولات میں تعلیم فضائل اعمال یا تعلیم فضائل صدقات، اور جیسے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں کتابیں میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ کی تصنیف ہے، تو یہ اجتماعی اعمال میں سے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اجتماعی اعمال میں 1000 جو ہے صلاۃ تنجینا اس کا عمل ہے۔ انفرادی اگر کوئی شخص کرے گا تو 101 دفعہ اس کو پڑھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے 125 بار جو ہے درود محمدی یہ اجتماعی عمل ہے، اور اگر اکیلا پڑھے گا تو 11 بار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سونے سے پہلے جو ہے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ انشاءاللہ انفرادی عمل ہے، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو ابھی انشاءاللہ تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال کی۔ تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بڑی بابرکت کتاب ہے حضرت شیخ ذکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج فضائل اعمال میں سے ہم فضائل نماز سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رواہ البخاری۔ دوسری حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس پہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور پانی جتنا بھی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف و شفاف ہوگا، اسی لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائیں تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قسم کا مضمون ان 2 حدیثوں میں ارشاد ہوا، اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار میل کچیل لگ جاتا ہے، اور اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا اور لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نمازوں میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، اور چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت و مغفرت اور لطف و انعام اور کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم و دلیاں کرتے ہیں، تعمیر ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ ان کا مقتضی یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کہ یہاں ضرور سزا ہوتی، اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ کے کرم پر قربان کہ جسے اپنی نافرمانیاں اور کو حکم و دلیاں کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتلا دیا۔
اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالی شانو کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھولے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میرا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا ٹھکانہ ہے اللہ کی دین اور عطا کا۔ اور جو کریم اس طرح عطائیں کرتا ہو اس سے نہ لینا کتنی بڑی محرومی اور کتنا بڑا زبردست نقصان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ نماز کا پابند بنائے، اور خاص طور نماز کے حوالے سے ہم میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا کوتاہیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب جو اجتماعی اعمال میں 1000 مرتبہ صلاۃ تنجینا اور تنجینا دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ صلاۃ تنجینا بھی اسے کہا جاتا ہے، صلاۃ تنجینا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ والے کو خواب میں بتلایا تھا جو ایک بہت بڑی آفت میں مبتلا تھے، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے ان کو نجات ہو گئی۔ تو لہٰذا اسلاف میں اکابر مشائخ کے اندر اس کا جو ہے پڑھنے کا معمول شامل ہے۔ لہٰذا 1000 مرتبہ عشاء کے بعد کے اجتماعی معمول میں صلاۃ تنجینا یا تنجینا پڑھنا شامل ہے۔ اگر جو مستورات احباب گھروں میں جو اکیلے اعتکاف کر رہے بیٹھے ہیں تو وہ 101 مرتبہ صلاۃ تنجینا پڑھیں، اور وہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت کہ آپ اس کی برکت سے ہمیں تمام ہولناکیوں اور آفتوں سے نجات عطا فرمائیں، اور اس کی برکت سے آپ ہماری تمام حاجتیں پوری فرما دیں، اور اس کی برکت سے آپ ہمیں تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک کر دیں، اور اس کی برکت سے آپ ہمیں اپنے پاس اعلیٰ درجات میں بلند کر دیں، اور اس کی برکت سے آپ ہمیں تمام بھلائیوں کی آخری حدود تک پہنچا دیں، اور دنیا کی زندگی میں بھی اور اب مرنے کے بعد بھی بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مضمون ہے۔ تو یہ جو ہے صلاۃ تنجینا جو ہے 1000 دفعہ۔ اس کے بعد کا اجتماعی عمل ہے درود محمدی۔ یہ اجتماعی اب کریں گے تو 125 مرتبہ پڑھا جائے گا، اگر انفرادی اگر کر رہے ہیں گھر میں تو صرف 11 بار جو ہے پڑھیں گے یہ درود محمدی، اور وہ یہ درود ہے: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور وصلی علی اسم محمد فی الاسماء۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما روح محمد پر ارواح میں، اور رحمت نازل فرما جسد محمد پر اجسام میں، اور رحمت نازل فرما قبر محمد پر قبور میں، اور رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ناموں میں۔ سبحان اللہ، یہ درود محمدی ہے۔ یہ جو ہے 125 مرتبہ اجتماعی اور 11 مرتبہ انفرادی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد بوقت نوم ہے تو سونے کا وقت جو ہے ایک دعا ہے مختصر سی، یہ دعا برائے زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اس کا طریقہ جب لیٹ کے بستر پہ تو 5 مرتبہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے: اللہم بحق محمد ارینی وجہ محمد حالا و معالا، اللہم بحق محمد ارینی وجہ محمد حالا و معالا۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے، ان کی حرمت اور ان کے حق کے صدقے و طفیل سے مجھے دکھا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک، آپ کے چہرہ انور مجھے دکھا دے، ابھی بھی اور آئندہ بھی۔ یہ دعا ہے، یہ دعا کے الفاظ ہیں، اس طریقے سے دعا کر کے سو جائیں۔ بہت مجرب ہے
اور یہ جو ہے وہ علامہ شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا طبقات شارانی میں، کمال کا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، لیکن یہ دیدار رسول نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور ان کی جو سنت اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عشاء کے جو بعد کے پہلے دن کے معمولات پورے ہوئے، انشاءاللہ جو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے، حاضر ہوتے ہیں۔